الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلبہ کرام، اس میں متمکن کی جو اعراب کے اعتبار سے قسمیں ہیں ان قسموں کا بیان چل رہا ہے۔ ہم نے اب تلک 6 قسمیں پڑھ رہی ہیں، اب انشاءاللہ اب آگے پڑھیں گے۔ ہفتم، 7ویں قسم کیا ہے؟ مثنیٰ۔ ہفتم مثنیٰ یعنی تثنیہ۔ چوں رجلانے، جیسے رجلانے، اس کا معنی آتا ہے کیا؟ 2 آدمی۔ ہشتم کلا و کلتا، مضاف و مضمر، یعنی 8ویں قسم ہے کلا و کلتا۔ کب؟ جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، جبکہ یہ کلا ہے تو کلا ضمیر کی طرف مضاف ہوگا تو کلا ہما، کلتا کلتا ہما تو ضمیر کی طرف مضاف ہوگا نا، تو جب ضمیر کی طرف مضاف ہوگا ہے نا تو 8ویں قسم ہے۔ 7ویں قسم کیا ہے؟ مثنیٰ، چوں رجلانے۔ 8ویں قسم کلا و کلتا، کب؟ مضاف و مضمر، جبکہ مضاف ہو ضمیر کی طرف۔ نہم اثنان و اثنتان، اور 9ویں قسم کیا ہے؟ اثنان و اثنتان، تو 3 قسم ہو گئی۔ 7ویں قسم تثنیہ، اور 8ویں قسم کلا و کلتا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اور 9ویں قسم اثنان و اثنتان۔ اب ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی جب فاعل بنے تو اعراب کیا ہوگا، مفعول بنے تو اعراب کیا ہوگا، اور کیا ہے مجرور بنے تو اعراب کیا ہوگا، یعنی حرف جر شروع میں آئے تو اعراب کیا ہوگا، وہ اعراب بیان کر رہے ہیں۔ رفع شاہ بالف باشد، ان کا رفع الف کے ساتھ ہوگا، یعنی جب فاعل بنے یا مبتدا بنے یا خبر واقع ہو یا نائب فاعل بنے تو ان کو حالت رفع بولتے ہیں۔ تو اس حالت میں کیا اعراب ہوگا بتا رہے ہیں؟ رفع شاہ بالف باشد، ان کا رفع الف کے ساتھ ہوگا، جیسے جاء رجلانے، جاء رجلانے 2 مرد آئے، یا ہما رجلانے تو خبر کی صورت میں رجلانے الف آیا، صحیح نا۔ ضربا رجلانے 2 آدمیوں کو مارا گیا، تو نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر یہ بھی کیا ہے؟ حالت رفع ہے۔ تو حالت رفع میں تثنیہ کا اعراب کیا ہوگا؟ الف کے ساتھ ہوگا۔ تو ایسے ہی کیا ہے؟ جاء رجلانے، جاء کلاہما، جاء کلتاہما، صحیح ہے۔ اور ورائیت، اچھا اثنان و اثنتان رہ گیا، جاء اثنان و اثنتان، صحیح ہے۔ ایسے ہی حالت نصبی بیان کر رہے ہیں، کیا ہے؟ وہ نصب و جر بیائے ما قبل مفتوح، اور نصب و جر یائے ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا، یعنی حالت نصبی میں یعنی جب مفعول واقع ہو، یا حالت جری یعنی اس سے پہلے حرف جر داخل ہو، تو ان دونوں حالتوں میں اعراب کیا ہوگا؟ یا ما قبل مفتوح ہوگا، یعنی یا ساکن اس کے ما قبل مفتوح ہوگا، بیان کر رہے ہیں۔ اب تینوں قسموں کا اعراب کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ جاء رجلان و کلاہما و اثنان، ایک ہی لے لیا نا، کلا کلتا میں ایک لے لیا کلا، اور اثنان و اثنتان میں اثنان ایک لے لیا۔ تو جاء رجلان و کلاہما و اثنان، یعنی مانا ہوگا میرے پاس 2 آدمی آئے، 2 آئے۔ رأیت رجلین و کلیہما و اثنین، مانا ہوگا دونوں کا، تینوں کا، میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا، میں دو کے پاس سے گزرا، صحیح نا۔ کلاہما وہ کلیہما اور اثنیہما 2، اس کا معنی بھی 2 کا ہوگا۔ ومررت برجلین و کلیہما و اثنین، میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا، میں 2 کے پاس سے گزرا، یہ معنی ہو جائے گا۔ تو جاء رجلان کلاہما و اثنان یہ حالت رفعی ہے، اور رأیت رجلین و کلیہما و اثنین یہ حالت نصبی ہے، ومررت برجلین و کلیہما و اثنین یہ حالت جری ہے۔ اب انہوں نے کہا 7ویں قسم مثنیٰ جیسے رجلان، 8ویں قسم کلا و کلتا مضاف و مضمر جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، نہم یعنی 9ویں قسم اثنان و اثنتان، یہ تینوں قسمیں تثنیہ ہیں، دھیان رکھنا۔ اب انہوں نے 7، 8 اور 9ویں نامیر کے اعتبار سے بیان کر دیا۔ آپ بڑی کتاب میں آگے چل کے پڑھو گے کہ تثنیہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک تثنیہ حقیقی ہوتا ہے، ایک تثنیہ معنوی ہوتا ہے، ایک تثنیہ صوری ہوتا ہے۔ تثنیہ حقیقی اسے بولتے ہیں کہ اس کا واحد بھی آتا ہو، تثنیہ کے وزن پر بھی آتا ہو، اور تثنیہ کا معنی بھی دیتا ہو، تو یہ ہوتا ہے تثنیہ حقیقی۔ جیسے رجلانے، اس لیے اس کو سب سے پہلے بیان کیا کیونکہ یہ تثنیہ حقیقی ہے، رجلانے والی صورت ہے۔ تو تثنیہ حقیقی اسے بولتے ہیں جس کا واحد بھی ہو، تثنیہ کے وزن پر آئے اور 2 کا معنی دے، صحیح نا۔ جیسے رجلانے، تو رجلانے تثنیہ کے وزن پر بھی ہے، 2 کا معنی بھی دے رہا، اور اس کا واحد بھی ہے رجل، صحیح نا۔ اور تثنیہ معنوی میں آتا کلا و کلتا، تثنیہ معنوی اسے بولتے ہیں کہ اس کا نہ واحد آتا ہو
نہ تسنیہ کے وزن پر ہو لیکن معنی تسنیہ کا دیتا ہو، یعنی دو کا معنی دیتا ہو. جیسے قلعہ و قلتا، یہ دو کا معنی دے گا. قلعہ یہ مذکر کے لیے ہے اور قلتا یہ مؤنث کے لیے ہے. صحیح نا؟ قلعہ کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، اور قلتا مؤنث کے لیے. تو یہ تسنیہ معنوی میں شامل ہوگی، یعنی تسنیہ کی دوسری قسم ہے جو تسنیہ معنوی ہے. یعنی تسنیہ معنوی کسے بولتے ہیں؟ جس کا واحد نہ ہو اور نہ تسنیہ کے وزن پر ہو لیکن تسنیہ کا معنی دیتا ہو. تسنیہ کا معنی دیتا ہو. اب یہاں پر ایک شرط انہوں نے بیان کر دی ہے، مضاف و مضمر، یعنی تسنیہ والا اعراب قلعہ و قلتا کے ساتھ جب ہوگا جبکہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ وہ مضاف و مضمر نہ ہو، یعنی ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ کسی دوسرے کی طرف، یعنی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا دوسرا اعراب ہوگا. تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کا دوسرا اعراب ہے. یعنی قلعہ کی دو صورتیں ہو گئی، قلعہ و قلتا کی دو صورتیں ہو گئی، یا یہ کہہ دو قلعہ و قلتا کے دو اعراب ہو گئے. یعنی جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اعراب یہ والا ہوگا جو بیان ہوا، یعنی حالت رفع مالی کے ساتھ، حالت نصبی میں اور حالت جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. صحیح نا؟ یہ اعراب ہوگا. لیکن جب قلعہ اور قلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کا جو اعراب ہوگا وہ تقدیری ہوگا. اس کا جو اعراب ہوگا تقدیری ہوگا. وہ ابھی پڑھا نہیں ہے، آگے چل کے پڑھیں گے. چلو کیا اعراب ہوگا؟ تقدیری اعراب ہوگا. کون سا اعراب ہوگا؟ تینوں حالتوں میں. کب؟ جب اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو، جیسے جاء کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین. تو تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہوگا اس کے اندر. صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا تسنیہ قلعہ و قلتا مضاف و مضمر جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب یہ ہوگا جو کتاب میں بیان ہے. نوم اسنان و اسنتان. تیسری قسم آتی ہے تسنیہ کی، تسنیہ صبری. تسنیہ صبری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا واحد نہ ہو، تسنیہ کے وزن پر ہو اور تسنیہ کا معنی دیتا ہو. جیسے اسنان و اسنتان، تو اسنان و اسنتان کا واحد نہیں ہے لیکن تسنیہ کے وزن پر بھی ہے اور تسنیہ کا معنی بھی دے رہا. تو اس اعتبار سے اس کو بولتے ہیں تسنیہ صبری. تو تسنیہ کی کتنی قسم ہو گئی؟ تین. تسنیہ حقیقی، تسنیہ معنوی اور تسنیہ صبری. یہ تینوں مثالیں تسنیہ میں شامل ہیں. پہلی والی مثال تو ہے رجلان، یہ تسنیہ حقیقی میں ہے، اور قلعہ و قلتا یہ تسنیہ معنوی میں شامل ہوگی، اور اسنان و اسنتان یہ تسنیہ صبری میں ہوگی. اس کا اعراب کیا ہوگا بیان کر رہے ہیں ایک مرتبہ دیکھو. ہفتم مثنیٰ، آٹھویں قسم کیا؟ تسنیہ چوں رجلان، جیسے رجلان. ہشتم قلعہ و قلتا مضاف و مضمر، آٹھویں قسم ہے قلعہ و قلتا جبکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو. نوم اسنان و اسنتان، اور نویں قسم کیا ہے؟ اسنان و اسنتان. اعراب کیا ہے؟ رفع شاہ بالف باشد. ان کا رفع کس کے ساتھ ہوگا؟ الف کے ساتھ ہوگا. وہ نصب و جر بیائے ما قبل مفتوح، اور نصب اور جر کس کے ساتھ ہوگا؟ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا. چوں جاء رجلان و کلاہما و اسنان، دو مرد آئے، دونوں کے دونوں آئے. رأیت رجلین و کلیہما و اسنین، میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، دونوں کے دونوں لوگوں کو دیکھا. وہ مررت برجلین و کلیہما و اسنین، میں دو آدمیوں کے پاس سے میں دونوں کے پاس سے گزرا. صحیح ہے؟ آگے بیان کر رہے ہیں دہم جمع مذکر سالم. 10ویں قسم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. چوں مسلمون. 10ویں قسم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ہم نے پڑھ لیا کہ جس میں واحد کا وزن سلامت رہے. صحیح نا؟ یازدہم یعنی 11ویں قسم ہے اولو، اس کا معنی تھا والے. ہاں، اولو الالباب عقل والے. صحیح نا؟ اولو ذکر والے. 12 12ویں قسم ہے عشرون تا تسعون، یعنی عشرون تا تسعون، عشرون سے لے کر کے تسعون تک، یعنی 20 سے لے کر کے 90 تک. اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ رفع شاہ بواو ما قبل مضموم باشد. ان کا رفع واو ما قبل مضموم ہوگا. صحیح نا؟ وہ نصب و جر بیائے ما قبل مکسور، اور نصب و جر یائے ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا. یعنی حالت رفع میں واو ما قبل مضموم، یعنی واو ما قبل ضمہ ہوگا، اور حالت نصری اور جر میں یا ما قبل مکسور یعنی کسرہ آئے گا. مثال دے رہے ہیں جاء مسلمون و اولو مال و عشرون رجلا. جاء مسلمون مسلمان آئے، و اولو مال مال والے آئے، و عشرون رجلا 20 آدمی آئے. ورأیت مسلمین و اولی مال و عشرین رجلا. میں نے 20 مسلمانوں کو دیکھا، میں نے مال والوں کو دیکھا. و عشرین رجلا، میں نے 20 آدمی کو دیکھا.
ومرتو بمسلمین و اولی مالین و عشرین رجلا، میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا، میں مال والوں کے پاس سے گزرا، میں 20 آدمیوں کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پہ 10ویں 11ویں اور 12ویں، یہ بھی آپ بڑی کتابیں پڑھو گے کہ جمع مذکر سالم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کے تثنیہ کی قسمیں تھیں، تثنیہ حقیقی، تثنیہ مانوی، تثنیہ صوری، ایسے ہی جمع مذکر سالم کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم حقیقی، جمع مذکر سالم مانوی، اور جمع مذکر سالم صوری۔ پہلی جو قسم ہے مسلمونہ، یہ جمع مذکر سالم حقیقی ہے، اور تاریخ وہی ہوگی۔ اس کی تاریخ ہوگی یعنی جمع مذکر سالم حقیقی وہ ہوتا ہے جس کا واحد بھی آئے، جمع کے وزن پر ہو، جمع کا معنی دیتا ہو۔ تو مسلمونہ واحد بھی ہے مسلمون، جمع کا وزن پر بھی ہے اور جمع کا معنی بھی دے رہا ہے، تو یہ جمع مذکر سالم حقیقی ہوا۔ اور اولو ہے، اولو یہ جمع مذکر سالم مانوی میں شامل ہے۔ جمع مذکر سالم مانوی کیسے بولتے ہیں؟ کہ اس کا واحد نہ آئے، صحیح نا، اسی مادے سے، اور جمع کے وزن پر نہ ہو، لیکن ایک چیز پائی جائے وہ معنی، تو اولو یہ جمع کا معنی دیتا ہے۔ تو اس میں صرف معنی پایا جا رہا ہے، 2 چیزیں نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی نہ وزن پایا جا رہا ہے اور نہ واحد پایا جا رہا ہے، اس کا واحد کا وزن نہیں ہے، صحیح نا۔ تو یہ جمع مذکر سالم مانوی میں شامل ہوگا۔ اور تیسری قسم ہے جمع مذکر سالم صوری۔ جمع مذکر سالم اسے بولتے ہیں جس میں 2 چیزیں پائی جائیں، ایک چیز نہ پائی جائے، یعنی جمع مذکر سالم صوری اسے بولتے ہیں کہ جس کا واحد نہ ہو لیکن جمع کے وزن پر ہو اور جمع کا معنی دیتا ہو، صحیح نا۔ تو عشرونہ کا واحد ہے ہی نہیں، جمع کے وزن پر ہے اور جمع کا معنی دے رہا۔ تو جمع مذکر سالم، صحیح نا، یہ تینوں قسموں کا اعراب کیا ہوگا؟ ایک ہوگا، وہ یہ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ جاء مسلمونہ، اب دیکھو مسلمونہ میں واو ہے، ما قبل میم پر پیش ہے، اور نون تو مفتوح رہتا ہی ہے اس میں، صحیح نا، حقیقی میں۔ اور جاء اولو مالن، تو اس میں واو ما قبل مضموم ہے، صحیح نا۔ عشرونہ رجلا، تو عشرونہ میں بھی واو ما قبل مضموم ہے۔ اور حالت نصبی و جری میں یعنی جب مفعول بنے یا اس سے پہلے حرف جر داخل ہو، اب دیکھو یا ہے، اس سے ما قبل کسرہ ہے، صحیح نا۔ تو یہ قسمیں ہوئیں کتنی؟ 6 قسمیں ہو گئی، یعنی 7ویں 8ویں 9ویں 3 اور 10ویں 11ویں 12ویں، یہ 6 قسمیں ہو گئی ہیں۔ اعراب کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ پہلا اعراب، پہلی 3 قسموں کا اعراب پڑھا حالت نصبی میں وہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور ان تینوں قسموں کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا۔ آگے بیان کر رہے ہیں سیزدہم اسم مقصور، اسم مقصور یعنی 13ویں قسم کیا ہے؟ اسم مقصور ہے۔ وہاں اسمیست، اور وہ اسم ہے کہ در آخرش الف مقصورہ باشد، کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی اسم مقصور کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسم مقصور کہتے کسے ہیں؟ تو اسم مقصور وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جو موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ، ہے نا۔ تو موسیٰ یہ اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور کسے بولتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ الف مقصورہ کسے بولتے ہیں؟ کہ رسم الخط کے اعتبار سے یا ہو لیکن پڑھا گیا الف جاتا ہو۔ 14 غیر جمع مذکر سالم، یعنی 14ویں قسم ہے غیر جمع مذکر سالم، یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ جو بھی ہے۔ مضاف بیائے متکلم، بیائے متکلم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف، چوں غلامی، جیسے کہ غلامی۔ تو رفع شاہ بتقدیر ضمہ باشد، تو ان کا رفع تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا، و نصب بتقدیر فتح، اور نصب تقدیری فتح کے ساتھ، وجر بتقدیر کسرہ، اور جر تقدیری کسرے کے ساتھ، صحیح نا۔ ودر لفظ ہمیشہ یکساں باشد، اور لفظ میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ یکساں ہوگا، ایک جیسا ہوگا۔ یعنی 13ویں قسم اور 14ویں قسم کا اعراب ایک بیان کر رہے ہیں، اور وہ ہے کیا ہے؟ تقدیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر اعراب پڑھنا دشوار ہو، اعراب پڑھنا کیا ہو؟ دشوار ہو، صحیح نا۔ تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ ان 2 قسموں کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ضمے کے ساتھ ہوگا، صحیح نا، حالت نصبی میں تقدیری فتح کے ساتھ، اور حالت جر میں تقدیری کسرے کے ساتھ۔ یہ ہمیں اعراب دکھے گا نہیں، لیکن ہم عامل کے اعتبار سے قیاس کر لیں گے یہ حالت رفع ہے، یہ حالت نصبی ہے، یہ حالت جری ہے، یعنی فاعل بنے گا، مبتدا بنے گا، خبر بنے گا، یا نائب فاعل بنے تو سمجھ جائیں گے یہ حالت رفع ہے، مفعول بنے تو سمجھ جائیں گے یہ حالت نصبی ہے، اور اس سے پہلے حرف جر داخل ہو تو سمجھ جائیں گے یہ حالت جری ہے، سمجھا؟
بہرحال دکھنے میں اعراب نہیں آئے گا کیونکہ اعراب پڑھنا ان دونوں قسموں پر کیا دشوار ہے. جو جاء موسیٰ و غلامی، جیسے کہ مثال ہے جاء موسیٰ و غلامی، تو یہ حالت رفع کے ساتھ ہے. موسیٰ آیا اور میرا غلام آیا، تو غلام یہ غیر جمع مذکر سالم ہے اور کس کی طرف مضاف ہے؟ یا متکلم کی طرف. انہوں نے بتایا تھا 14ویں قسم کیا غیر جمع مذکر سالم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. تو غلام یہ غیر جمع مذکر سالم ہے اور مضاف ہے کدھر؟ یا متکلم کی طرف. تو موسیٰ آیا اور میرا غلام آیا. ورائیت موسیٰ و غلامی، یہ حالت نسبی ہے، میں نے موسیٰ کو دیکھا اور میں نے اپنے غلام کو دیکھا. ومررت بموسیٰ و غلامی، میں موسیٰ کے پاس سے گزرا اور اپنے غلام کے پاس سے گزرا. صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب.